السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کل اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر ویڈیوز اس چینل پر ساؤتھ امریکہ کے حوالے سے ہے، ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ، سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ، سٹیزن شپ بائی برتھ وغیرہ، لیکن یورپ کی بھی بہت سارے آپشنز ہیں۔ میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ یورپ کے حوالے سے بھی بات کروں گا، یورپین کنٹریز کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ساؤتھ امریکہ میں ایکچولی زیادہ اپرچونیٹیز ہے، تو اسی لیے پہلے میں ساؤتھ امریکن کنٹریز کو ذرا ڈسکس کر رہا ہوں۔ آلدو کہ ساؤتھ امریکن جو کنٹریز ہے اس میں ایک بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ تھوڑا ویزا ملنا مشکل ہوتا ہے انیشلی، یا وزٹ ویزا کی بات کر رہا ہوں، یا اگر آپ پرماننٹ ویزا بھی اپلائی کر رہے ہو، ریزیڈنسی وغیرہ، تو وہ بھی اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے جو کونسلیٹ وغیرہ ہے وہ ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتے نا، تو یہ ذرا سا تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے۔ ادروائز وہاں پہ ریزیڈنسی جو ہے نا، اگر آپ کو ویزا نہیں چاہیے نا ساؤتھ امریکہ کا، تو موسٹلی جو ہے موو کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یورپین سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یورپ میں جو ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ ہے یا بزنس امیگریشن کے تھرو اگر آپ جانا چاہتے ہیں، دن بہ دن ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر جو ہے گولڈن ویزاز سے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ والا آپشن بھی ختم ہو رہا ہے۔ لوگ مجھے بہت رابطہ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کہ یار ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہم کوئی پراپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں جس کے تھرو ہمیں ریزیڈنس مل جائے یا پرماننٹ ریزیڈنس مل جائے، تو یہ چیزیں یورپین یونین کے اندر خاص طور پہ جو شنگن ایریا ہے اس میں بڑا ٹف ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، گولڈن ویزاز، پرتگال نے ریئل اسٹیٹ والا آپشن ختم کر دیا، گریس نے بڑھا دیا ہے بہت زیادہ پرائس، اسپین نے بھی ختم کر دیا، اور ہنگری نے ابھی پروگرام لانچ کیا تھا، لیکن پروگرام لانچ کرنے کے بعد انہوں نے ریئل اسٹیٹ والا آپشن ہٹا دیا۔ اب یہاں پہ اسپین میں بھی آپ کو دوسری جگہوں پہ انویسٹ کرنا پڑے گا، اسٹارٹ اپس کے اندر، انوویشن کے اندر یا ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر۔ پرتگال میں بھی ایسا کرنا پڑے گا، اور گریس بھی آپشن نکال رہی اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو اب بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے کچھ کنٹریز ہے لیکن وہ یورپین یونین سے باہر ہے، یورپین یونین کے اندر نہیں ہے، جیسے کہ البینیا ہے، مونٹینیگرو ہے، سربیا ہے، اور یہ بوسنیا وغیرہ ہے۔ یہاں پہ آپ پراپرٹی پرچیز کر کے ریزیڈنس پرمٹ لے سکتے ہو، ابھی بھی کسی بھی اماؤنٹ کی، کوئی زیادہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کنٹریز کا ایشو یہ ہے کہ یہ یورپین یونین سے باہر ہے، تو یہاں پہ اور ترکی میں اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں ہے بیسکلی، رائٹ۔ لیکن یورپین یونین کے اندر جو اس وقت اگر آپ ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ کی بات کریں یا پرماننٹ ریزیڈنسی کی ہم بات کریں، تو سب سے جو چیپسٹ آپشن اس وقت نظر آ رہا ہے وہ لیٹویا کا ہے۔ لیٹویا ایک کنٹری ہے بالٹک ریجن کے اندر، یہ شنگن ایریا میں بھی ہے، یورپین یونین میں بھی ہے، اور یہ کافی پرانا ان کا پروگرام ہے۔ یہ سٹیزن شپ پرماننٹ ریزیڈنسی ابھی بھی دیتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا آپشن بھی اس میں ہے، لیکن وہ 2.5 لاکھ یورو ہے جو کہ زیادہ اماؤنٹ ہے۔ لیکن 60,000 یورو میں آپ یہاں پہ ایک کمپنی میں انویسٹ کر سکتے ہو۔ کمپنی میں 50,000 انویسٹ کرنا ہوتا ہے، 10,000 آپ کو گورنمنٹ کو ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے، ایک قسم سے نا فیس ہے، ایک قسم سے واپس نہیں ملتی وہ، تو یہ کل ملا کے 60,000 روپے بن جاتے ہیں، 60,000 ڈالر یورو سوری۔ تو 60,000 یورو میں آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ کو 5 سال کا پی آر مل جاتا ہے، جس کو ہر سال بعد آپ کو رینیو کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک پرماننٹ ریزیڈنسی ہے لیٹویا کے اندر، یورپین کنٹری ہے، اور مطلب یورپین یونین اور شنگن ایریا کے اندر ہے۔ آپ کو پورا شنگن ایریا میں آپ گھوم پھر سکتے ہو، لیکن اس میں آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ وہاں پہ آپ فیملی کو موو کر سکتے ہو 60,000 یورو لگا کے، اس میں 10,000 تو گئے، لیکن جو باقی ہے 50,000 وہ بھی 5 سال تک آپ کے پاس نہیں رہیں گے، وہ بھی کمپنی میں لگے رہیں گے، تو کمپنی نے فائدہ کیا تو آپ کو مل جائے گا فائدہ، نقصان کیا تو پھر آپ کا بھی نقصان ہوگا، لیکن وہ انویسٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، 50,000 یورو آپ کا، تو اس میں آپ فیملی کو انکلوڈ کر سکتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، اور وہ ان کو بھی لے کر جا سکتے ہو ساتھ۔ ٹھیک ہے، لیٹویا کے اندر تو وہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ بچے آپ چاہتے ہو کہ وہ وہاں پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی آپ کو فری ملیں گی، مطلب ایکسیس ہوگا، ہیلتھ ایکسیس اور ایجوکیشن کا ایکسیس اور دوسری چیزیں جو بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کنٹری انگلش سپیکنگ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی لینگویج ہے، لیٹوین لینگویج، جو کہ رشیا سے ملتی جلتی ہے۔ تو اس چیز کا ذہن رکھے کہ وہاں پہ پھر جو لوکل سکولز ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ پھر اسی زبان میں زیادہ، جو پبلک انٹرنیشنل سکول تو انگلش میں ہوں گے لازمی بات ہے، لیکن اس میں آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا بچوں کی تعلیم کے لیے، کیونکہ بچوں کی تعلیم کہیں بھی آپ جاتے ہو تو سب سے زیادہ بڑی پرائیورٹی ہوتی ہے نا۔ آپ پہلے دیکھتے ہو کہ سکولنگ کیسی ہے، کتنا خرچہ آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کے 2-3 بچے ہیں تو
بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا پھر ڈیسائیڈ کرنا. تو بچہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, پرائیورٹی ہوتی ہے ایجوکیشن کی. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایون 60,000 یورو خرچ کرنے کے بعد بھی وہاں پہ اگر آپ لوکل اسکول میں بچے کو داخل کرتے ہو تو لینگویج لاٹوین ہوگی تو 1-2 سال. اگر آپ پبلک اسکول میں بچے کو بھیجتے ہو تو تھوڑا سا ٹف ٹائم ملے گا. اس کے بعد انہوں نے زبان سیکھ لی تو پھر ایزی ہو جائے گا ان کے لیے. نہیں تو انٹرنیشنل اسکول جو ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ ان کنٹریز میں مہنگا ہوتا ہے نا. انٹرنیشنل اسکول یورپ کے حساب سے اپنی فیسیں رکھتے ہیں تو کافی ایکسپینسو. جیسے ابھی ترکی ہے تو ترکی میں منیمم جو انٹرنیشنل اسکول ہے نا تو تقریباً $200 پر منتھ ایک بچے کا خرچہ ہوتا ہے یہاں پہ. $200 یعنی پاکستانی کوئی 50-55 ہزار روپے, جو کم سے کم کا میں بتا رہا ہوں. اگر اس سے بہت مہنگے اسکولز بھی ہے, $500-600 پر منتھ والے بھی اسکولز ہے, $1,000 تک بھی ہے, لیکن یہ تو منیمم ہے. تو پھر اسی طرح یہاں پہ اگر یہ ہے تو یورپ میں اگر آپ کنٹریز میں پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہو تو وہاں پہ تو 1,000 یورو سے لے کے 1,500 یورو پر منتھ پرائیویٹ اسکول, یہ نارمل سی بات ہے. تو یہ پھر بہت کاسٹلی ہو جاتا ہے اگر بندے کا بجٹ تھوڑا سا لمیٹڈ ہے یا درمیانہ وہ بجٹ ہے. بہرحال لیٹویا کا یہ ہے کہ آپ پی آر لے سکتے ہو 60,000 یورو میں, اور لازمی بات ہے یہ 60,000 تو وہ ہے جو ایکچولی خرچ ہوں گے, انویسٹ ہوں گے 50,000 اور 10,000 جو ہے وہ گورنمنٹ کو جائیں گے. لیکن جو کنسلٹنٹ یا کوئی بندہ آپ کے لیے کیس تیار کرے گا وہ بھی آپ سے چارج کرے گا. تو کم از کم 10,000 یورو آپ باقی جو دوسرے خرچے ہیں وہ لگوا لو تو کوئی 70,000 یورو تک بچ جائے گی. اور اس میں سٹیزن شپ کی جہاں تک بات ہے تو سٹیزن شپ لیٹویا آسانی سے نہیں دیتا. سٹیزن شپ وہ 10 سال کے بعد دیتا ہے. 10 سال آپ نے وہاں پہ رہنا ہے, تب آپ نے وہاں پہ آپ کو رہنا پڑے گا ریگولرلی. زبان سیکھنی پڑے گی مکمل طور پہ, ان کے کلچر کے بارے میں جاننا ہوگا, ہسٹری سیکھنی پڑے گی اور تمام چیزیں سیکھنی پڑے گی ان کی. اس کے بعد جا کے آپ سٹیزن شپ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے 10 سال کے بعد, وہاں 10 سال رہنے کے بعد. پھر آپ اپلائی کرو گے, پھر بھی اس میں 1-1.5 سال 2 سال تک لگ سکتا ہے. وہ لوگ ایویلویٹ کریں گے, پروسیس کریں گے اور چیک کریں گے کہ آپ اس قابل ہو کہ نہیں کہ آپ کو دیا جائے. تو پھر جو ہے آپ کو سٹیزن شپ ملے گی. پھر اگر آپ کو سٹیزن شپ مل جاتی ہے, پاسپورٹ مل جاتا ہے, تو اس پہ تو پھر بہت ہی فائدے ہیں, کیونکہ آپ کو پھر یورپ میں کئی ویزا نہیں چاہیے, دنیا بھر میں آپ کو آسٹریلیا, امریکہ اور بہت ساری جگہوں پہ یورپین یونین کا پاسپورٹ ہوتا ہے نا. تو یہ ساری تو ہے, لیکن وہ ایک بہت بڑا لمبا جرنی ہے 10 سال کا. لیکن آپشن یہ شیئر کرنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار بس ہمیں یورپین یونین میں رہنا ہے کسی کنٹری میں تاکہ وہاں پہ ہم لوگ سیٹل ہو اور ہمیں پی آر مل جائے اور بچے وہاں پہ, فیملی وہاں پہ موو ہو جائے اور وہاں پہ ہمارا سیٹ اپ بنے, یعنی بینکنگ وغیرہ کا اور دوسری چیزوں کا, تو ان کے لیے یہ اچھا آپشن ہے. اور لیٹویا جو ہے آلریڈی شنگن ممبر ہے, اور اس میں آپ کو اگر آپ یہ ریزیڈنسی مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف سال میں ایک دن کے لیے آپ جاؤ گے تو آپ کی ریزیڈنسی مینٹین رہے گی وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو یورپ کے حوالے سے اور بھی آپشنس ہے, انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم میں آپ کے ساتھ ویڈیوز میں شیئر کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کون سا آپشن آپ کے لیے بہتر ہے. بہت سارے ابھی ویزے ہے, جیسے پیسیو انکم ریٹائرمنٹ کی ویزے ہے, پرتگال میں ہے, اسپین میں ہے, اٹلی بھی نکال رہا ہے. تو ان سب کی ڈیٹیل انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے تھرو اپنا کام کرے تو وہ بھی انشاءاللہ سروس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ مختلف ویڈیوز کے اندر شیئر کروں گا بہت جلد. تھینک یو گائز. لیٹویا کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کائنڈلی کامنٹ کریں.